الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور کافروں نے کہا اس قرآن کو سنو ہی مت، اس کے پڑھے جانے کے وقت اور بےہودہ گوئی کرو، کیا عجب کہ تم غالب آ جاؤ۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، پس یقیناً ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور ان کے بدترین اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 24واں سورۃ حمیم سجدہ کی آیات مبارکہ 26 اور 27 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا کہ قیامت کے دن یوم آخرت جن لوگوں نے دین حق کو قبول نہیں کیا ہوگا، کفر کیا ہوگا، شرک کیا ہوگا، ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔ تو وہ اس وقت اللہ سے فریاد کریں گے، روئیں گے کہ ہم پر کچھ رحم کیا جائے، لیکن وہاں ان کا رونا دھونا کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ آرزو کریں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، ہمیں ایک موقع دیا جائے، ہم انبیاء کی بات مانیں گے، اس شرک اور کفر کو چھوڑ دیں گے، لیکن وہاں یہ بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ ان سے کہا جائے گا کہ بس اب وہ اس دنیا کا تعلق ختم ہو گیا، وہ عالم دنیا تھا، اب تم عالم آخرت میں ہو، اب آپ نے واپس نہیں جانا۔ بس اب دو ٹھکانے ہیں، جنہوں نے انبیاء کی بات مانی ہوگی ان کا ٹھکانہ جنت، جنہوں نے انبیاء کی مخالفت کی ہوگی ان کا ٹھکانہ جہنم۔ اب کسی کی کوئی اوزاری کام نہیں آئے گی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے جو قومیں تھیں اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے بھی انہی میں سے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، تو ان میں بھی بہت چند لوگ ایمان لائے، اکثریت نے مخالفت کی، اور ان کو بار بار مہلت دی گئی، بار بار اللہ کے رسول ان کو پکارتے رہے کہ ہماری بات مان لو، ہم تم سے کوئی اجر نہیں لیتے، کوئی بدلہ نہیں، کوئی جزا نہیں لیتے، کوئی ایوارڈ نہیں لیتے، بس تم ہماری بات مان لو، شرک کو چھوڑ دو، اللہ کی توحید کو مان لو، تمہارا ٹھکانہ تاکہ آخرت میں جنت ہو۔ لیکن انہوں نے نہ مانا، تو اللہ کی طرف سے جب مہلت کا وقت ختم ہوا اللہ نے ان قوموں کو نیست و نابود کر دیا، کسی کو طوفانوں کے ذریعے، کسی کو زلزلوں کے ذریعے، کسی کو چیخوں کے ذریعے، کسی کو پتھروں کی بارش کے ذریعے، مختلف قسم کے عذاب سے وہ اس دنیا میں ختم ہو گئے۔ اور ان کی جو عمارات تھی وہ کھنڈر کی صورت میں آج بھی موجود ہے، نشانہ عبرت ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ تھے، بڑے بڑے سردار تھے، لیکن ان کی سرداری، ان کی بادشاہت، ان کی طاقت ان کے کام
نہ آئی اور انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکی۔ آج جو 2 آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے اس میں یہ ذکر ہے کہ کافروں نے کہا کہ قرآن کو مت سنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو بہت سے کفار بھی چھپ کر سنتے تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کے الفاظ ایسے جادو والے ہیں کہ آگے والے کو مسحور کر دیتے ہیں۔ تو ایسا کرو، جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو ایک دوسرے کو منع کرو اور شور و غل کرو۔ آج بدقسمتی سے ہم مسلمانوں میں فرقہ بندی کی وجہ سے، فرقہ پرستی کی وجہ سے آپس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ قرآن کو مت سنو، قرآن کے دروس سے دور رہو۔ ہر ایک نے اپنی اپنی ایک دکانداری بنائی ہوئی ہے۔ بعض تو اتنا تک کہتے ہیں کہ قرآن بس تم نے ترجمہ بھی نہیں پڑھنا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے انگریز جو تھے جن کو کوئی دین کی کسی نے دعوت نہیں دی، ایسے ہزاروں مثالیں، وہ قرآن مجید کے ترجمے کو دے کر مسلمان ہوئے ہیں۔ اکثریت یورپ میں بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے یہودی، انہوں نے قرآن کو پڑھا، اس کے ترجمے کو کہ یہ کیا کہتا ہے، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، اور یہاں میں کہتے ہیں کہ قرآن نہ پڑھو۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 1704 میں جو پیدا ہوئے تھے، اس وقت مسلمانوں نے ہندوانہ رسوم اپنا لی تھی، تو انہوں نے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ ان کا مشن ہے کہ قرآن کو سمجھو تاکہ تم ان ہندوانہ رسموں سے باز آ جاؤ۔ آج بدقسمتی سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ قرآن کا ترجمہ مت پڑھو، قرآن کے درس میں مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اس وقت تو وہ کفار تھے، اور آج ہمارے مسلمان بھائی ایک دوسرے کے پاؤں کھینچ رہے ہیں اپنی دکانداری سے چمکانے کے لیے، اپنے فین بڑھانے کے لیے، اپنے فالوور بڑھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ تو کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو مت سنو، یہ انہوں نے باں میں ایک دوسرے کو کہا۔ بعض نے کہا لا تسمعوا کے معنی ہے کہ ان کی اطاعت نہ کرو، یعنی حضور کی بات نہ مانو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی دعوت دیتے ہیں، یہ واضح اللہ نے کہا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو نہ سنو۔ قرآن مجید کو کافروں نے کہا وقال الذین کفروا لا تسمعوا، مت سنو القرآن یعنی قرآن کو، اور اس کے پڑھنے کے وقت والغوا فیہ لعلکم تغلبون، جب اس کی تلاوت کی جائے، جب اس کو پڑھا جائے تو بےہودہ باتیں کرو، شور و غل کرو تاکہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے، یعنی شور کرو، تالیاں بجاؤ، سیٹیاں بجاؤ، چیخ چیخ کر باتیں کرو تاکہ حاضرین کے کانوں میں قرآن کی آواز نہ جائے، اور ان کے دل قرآن کی بلاغت سے، قرآن کی خوبیوں سے، قرآن کے حسن سے، قرآن کی زینت سے متاثر نہ ہو، کہیں وہ ایمان نہ لے آئیں قرآن مجید سن کر۔ اور پھر آگے کیا کہتے ہیں وَلَغُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم تغلبون غالب آ جاؤ، شاید تم غالب آ جاؤ۔ اس طرح یعنی ممکن ہے اس طرح شور کرنے کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت ہی نہ کر سکیں۔ ویسے ان شور و غل ہو تو آدمی نہیں پڑھ سکتا نا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو بہت شور و غل ہو، کیونکہ ہمارا تو ایمان ویسے بھی کمزور ہے، تو ہم سے تو تلاوت نہیں ہوتی، تو جس کو سن کر لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ یہ کفار نے کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی دین کی دعوت دی، قرآن کی دعوت دی، اور پھر اللہ نے اس کا کیا جواب دیا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، پر یقیناً ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ جو قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن مت سنو، یہ جو
یہ جو کہتے ہیں جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تم شور و غل کرو، تالیاں بجاؤ، سیٹیاں بجاؤ تاکہ لوگوں تک قرآن مجید کی آواز نہ پہنچ سکے، تو اس کا ان کا انجام بڑا برا ہوگا. ہم ان کو عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور ان کے ان بدترین اعمال کا بدلہ ضرور ضرور دیں گے. یعنی وَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، کہ یقیناً ہم ان کو سخت مزہ چکھائیں گے عذاب کا جنہوں نے کفر کیا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے ان بدترین اعمال کا بدلہ ضرور ضرور انہیں دیں گے. یہ نہیں کہ ان کے وہ ویسے بھی اعمال بدترین ہیں، یہ تو سب سے بڑا ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہو، اس کو پڑھا جائے اور تم شور و غل کرو، اس کا مطلب ہے تم اللہ کو چیلنج کر رہے ہو. یعنی ان کے بعض اچھے عملوں کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. یعنی یہ اپنے آپ کو مہمان نواز بھی کہتے تھے نا، اپنے آپ کو خانہ کعبہ کا متولی بھی کہتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، قرآن کی مخالفت کرتے تھے. تو یہاں یہی ہے کہ ان کے یہ جو اچھے اعمال ہیں ان کی کوئی قیمت نہ ہوگی. مثلا ان میں ایک اچھی عادت تھی، یہ اکرام یعنی مہمان نواز بھی تھے، صلہ رحمی بھی کرتے تھے. ان میں کچھ بدکاریاں بھی تھیں، کچھ بری صفات بھی تھیں، لیکن کچھ اچھی صفات بھی تھیں. لیکن ایمان کی دولت سے وہ محروم رہے، اور جن کی قسمت میں اللہ نے ہدایت لکھی تھی وہ انہوں نے دین حق کو قبول کر لیا. اللہ نے ان کی تعریف کی، ان کو صحابہ کہا گیا، قرآن مجید کو راضی اللہ عنہ ورضوانہ کا لقب دیا گیا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. تو یہاں یہ ہے کہ البتہ برے اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا، برے اعمال کی جزا انہیں ضرور ملے گی. یعنی قرآن کریم سے روکنے کا جرم بہت بڑا ہے، قرآن کریم کے کو سننے سے منع کرنے کا جرم بہت بڑا ہے. قرآنی دروس، قرآن مجید کے درس کو سننا، قرآن مجید کے درس کو سننے سے روکنا بہت بڑا جرم ہے. اور یہ طریقہ کن کا ہے؟ سب سے پہلے کافروں کا ہے کہ انہوں نے یہی کہا. اللہ نے قرآن مجید میں درج کر دیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا احترام کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح سمجھنے والا بنائے اور بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے. جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جتنے بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جہاں کہیں ہیں، جسمانی بیمار ہیں، روحانی بیمار، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم دین کورس بعد از نباہ مغرب ہر عمر کے افراد کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، خصوصاً طلباء کے لیے جو کالج کے طلباء ہیں یا میٹرک کے طلباء ہیں. اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے. ایڈریس دیا گیا ہے، اس کو پڑھ لیں اور جوائن کریں. 3 کتاب مفت دیے جائیں گے، بالکل مفت کورس اپنی آخرت بنانے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک فار مور ویڈیوز. السلام علیکم.